مولانا توقیر رضا خان کا دیوبند دورہ ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ کئی سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا توقیر رضا خان آخر دیوبند کیسے چلے گئے، حالانکہ وہ جو شارق لڑکا ہے اس کے گھر پر گئے تھے، اس کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ملاقات انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمین سے ملے، بہت سارے وہاں پہ علماء کرام تھے ان سے ملاقات کی، اور اسی چیز کو لے کر کے تھوڑی سی کنٹروورسی بھی ہو گئی ہے۔ جو بریلوی حضرات ہیں ان کو تھوڑا ناگوار گزر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں مولانا توقیر رضا خان خود ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہیں گے صاحب؟ حالانکہ بہت نیک نیتی سے یہ کام کیا ہے لیکن کنٹروورسی بھی ہو رہی ہے، آپ کے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کچھ بھی ان کے عقائد ہوں، لیکن اوور آل تمام مسلمان سمجھے جانے والے لوگوں میں ایک بے چینی اور ایک اضطراب کا ماحول ہے جو ہندوستان کے اس وقت حالات ہیں اس کو لے کر، اور عام طور سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلک میں اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ صحیح ہے، لیکن ملکی معاملات میں دنگے فساد میں اور دہشت گردی سے لڑنے کے لیے تمام، کیونکہ دہشت گردی کا سب سے بڑا الزام مسلمانوں پر ہے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمان نشانہ بنائے جاتے ہیں، تو مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے پہل کی ہے، اور بریلویوں کو بھی میرا یہ قدم پسند آیا ہے، کہیں سے کوئی اختلاف کی خبر نہیں ہے۔ وہ چند لوگ جو ذاتی معاملات میں کسی کے بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ملی مفاد کے لیے وہ اس قسم کی پہل کرنے کے لیے تیار ہے، تو چند وہ لوگ ہیں جن کو ان کا ذاتی کہیں نقصان محسوس ہوتا ہے، ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، باقی پوری ملت میں اچھا میسج ہے۔ لیکن خبر جو ہے یہ بھی ہے کہ جو آپ کے اہل خانہ ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں، ان میں بھی تھوڑی سی ناراضگی ہے، کچھ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں آپ کا، پھر کیسے نپٹا جائے گا ایسے معاملوں سے، کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ اصل میں سچائی یہ ہے کہ بریلوی حضرات، خاص طور سے میرے خاندان کے لوگ، مسلک میں بہت شدت ہے اور ہونی چاہیے۔ میرا جو عقیدہ ہے، اعلی حضرت نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہمیں تو اعلی حضرت نے یہ حکم دیا ہے کہ سرکار دو عالم کی شان میں ادنا سا جسے گستاخ بھی پاؤ، ادنا سی گستاخی اگر کسی نے کی ہے تو وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، اس کو اپنے سے ایسے دور کر دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دی جاتی ہے۔ تو میرے خاندان کے لوگوں نے ابھی میری بات کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں ہے، میں ان سے بیٹھوں گا، ان سے بات کروں گا، انہیں اصل واقعہ بتاؤں گا۔ دیوبند میں بھی تمام لوگوں کی، کیمروں کی موجودگی میں، صحافیوں کی موجودگی میں نے وہاں بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ عقائد میں، مسلک میں کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا، دنیاوی معاملات میں، ملکی معاملات میں ہمیں متحد ہو کے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے صاحب پچھلے دنوں کئی ساری کانفرنسز یہاں پر دلی میں ہوئی ہیں، اور الگ الگ مسلک کے لوگوں نے وہ کانفرنس کی ہے، اپنی پاور جتانے کی کہیں نہ کہیں کوشش ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوارڈینیشن کی کمی ہے تمام جو تنظیمیں ہیں ان کے درمیان؟ جو ملی مسائل ہیں، جو ملک کے مسئلے ہیں، ان کے اوپر ان تنظیموں کو ایک ہونا چاہیے، وقت آ گیا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اب اس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مسلکوں کو بھول کر کے ایک نئی پہل کرنی چاہیے۔ مسلکوں کو نہیں بھولا جا سکتا، میں نے کہا اپنے اپنے مسلک پر قائم رہ کر ہم دیگر معاملات میں، دنیاوی معاملات میں متحد ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ رہا سوال اتحاد کا، میں پچھلے 15 سال سے اتحاد ملت چلاتا ہوں، اتحاد کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ملک کے حالات کو محسوس کیا ہے اور ضرورت کو محسوس کیا ہے، لیکن جتنے اتحاد کے پروگرام ہو رہے ہیں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ اپنا، وہ جو ہندی کا لفظ ہے بل پردرشن، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور اپنی اہمیت دکھانے کے لیے، حکومتوں اور پارٹیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری اتنی فالوئنگ ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ ہماری ملت کے لیے زہر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی آر ایس ایس کی جو سازشیں چل رہی ہیں، جیسے نریندر مودی اس وقت ہمارے ملک کے پردھان منتری ہیں، لیکن میں اس بات کا ان کا قائل ہوں اور تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ہندوتو کی ایکتا کا نعرہ نہیں دیا، اس کے باوجود ان کے مشن کو سمجھ کر ہندو تمام متحد ہو گئے۔ مسلمانوں میں روز ایکتا کا نعرہ لگا جاتا ہے، روز اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے، اور جتنی اتحاد کی دعوت دی جا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں انتشار بڑھ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی سے، ہمارے قائدین، ہمارے علماء، ان کو سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا۔
ایک سوال یہ صاحب کہ جس طریقے سے مسلم نوجوانوں کی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں دہشت گردی کے نام پر، اور جو اخباروں کی سرخیاں بنتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ جو ہیڈ لائنز چلتی ہیں، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ایسا مانا جاتا ہے کہ واقعی نوجوان جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہو رہے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں وہ، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جاتا ہے. کئی بار جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے باعزت بری کیا جاتا ہے. تو ایسے میں وہ جو بھرپائی ہے وہ نہیں ہو پاتی. کیا آپ لوگ حکومت کے نمائندوں سے ملیں گے، جو ہوم منسٹر ہیں ان سے ملاقات کریں گے، پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے، آپ کچھ ایسی ڈیمانڈ کریں گے کہ کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ تیار کی جائے کہ جب گرفتاریاں ہوں تو اخباروں کو یا ٹیلی ویژن کو یا میڈیا کو کس طریقے سے رپورٹنگ کرنی چاہیے، اور کیا کیا جو ہے آپ کی دوسری ڈیمانڈز رہیں گی اگر آپ ملاقات کریں گے تو؟ میڈیا کا مسلمانوں کے تعلق سے رویہ قابل اعتراض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور گرفتاریوں کی خبروں کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور رہائی کی خبروں کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں دیوبند گیا اور اس بچے کی حمایت کی، اور میں اس کے لیے جو بھی قانونی مجھ سے بن پڑے گا انشاءاللہ وہ میں کروں گا. اور میں گرہ منتری سے اس سلسلے میں ملاقات کروں گا، ان کے سامنے پوری بات رکھوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ ایمانداری سے، اگر دیانتداری سے حکومت سنجیدگی سے غور کرے گی تو یہ جو کارروائی ہو رہی اصل میں RSS کی سازش ہے. اور اس قسم کی گرفتاریاں جو ہوتی ہیں تو عام ہندو کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، مسلمان دیش دروہی ہیں، تو عام ہندو کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ہماری آج سب سے بڑی اور سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عام ہندو کو ہم مسلمانوں سے قریب کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ہم سے بات کے لیے بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے توقیر رضا خان، جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ مسلکی اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ملک کے مسائل ہیں، جو قوم کے مسائل ہیں، ان پر تمام علماء کرام کو، تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور حکومت کے سامنے مضبوطی کے ساتھ اپنی بات رکھنی ہوگی، اور یہ کوشش جو ہے اس میں ضرور کریں گے. کیمرہ پرسن چندن کے ساتھ خورشید ربانی، ETV نیوز، دلی.